اللہ تعالیٰ نے تورات میں تعارف کروایا۔ حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تم نے تورات میں پڑھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں پڑھا۔ پوچھا اس میں کیا لکھا تھا، تورات میں کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، عبدی المختار، میرے برگزیدہ چنیدہ اور منتخب بندے، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ زبان کے سخت نہ دل کے سخت، ولا سخاب فی الاسواق، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، عامیانہ بازاری گفتگو کرنے والے، مولدہ اور ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہوں گے، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے ہوں گے، ولیکن یعفو ویغفر، ہمیشہ معاف کریں گے، درگزر کریں گے، من تقم لنفسہ، اپنی ذات کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی سے انتقام نہیں لیں گے، مولدہ بمکہ، اور لن یقبضہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، اللہ تعالیٰ جب آپ کو مبعوث فرمائیں گے، شریعت عطا فرمائیں گے، پورا عرب شروع میں آپ کا دشمن ہوگا، پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا آپ کی دشمن ہوگی، جان لینے پر آ جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے واپس نہیں بلائیں گے جب تک ٹیڑھی ملت سیدھی نہ ہو جائے اور شریعت کا بول بالا نہ ہو جائے، جب تک شریعت کا نفاذ نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو واپس نہیں بلائیں گے۔ مولدہ بمکہ، دنیا میں پیدا ہوں گے مکہ مکرمہ میں، ومہاجرہ بطیبہ، ہجرت کر کے آئیں گے طیبہ میں یعنی مدینہ طیبہ میں، وملکہ بالشام، اور ان کی سلطنت بڑھتے بڑھتے دنیا مغرب کے اس طرف پہنچے گی کہ ان کا دارالخلافہ شام بن جائے گا، اس کی نوبت آئے گی، شام ان کا دارالخلافہ بن جائے گا، وَأُمَّتُهُ الْحَمَّادُونَ، اور ان کی امت وہ کیا قابل رشک امت ہوگی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی، یحمدون اللہ فی کل منزلہ فی السراء والضراء، اور زندگی کے ہر موڑ پر الحمدللہ کہیں گے، فقر میں بھی الحمدللہ، غنا میں بھی الحمدللہ، خوشحالی میں بھی اللہ کی تعریف، بدحالی میں بھی اللہ کی تعریف، صحت میں بھی اللہ کی تعریف، بیماری میں بھی اللہ کی تعریف، یحمدون اللہ فی کل منزلہ، زندگی کے ہر اسٹیج پر وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے نظر آئیں گے، وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرَف، اور جب اللہ انہیں ترقی دے گا، ترقی سے وہ اترائیں گے نہیں، ترقی میں وہ متکبر نہیں ہوں گے، ترقی میں بھی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے کہ یہ سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے، وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرَف، ترقی کے زینے چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ، ہر وقت سورج کو دیکھنے والے، یعنی نماز کے لیے ان کا دل دھڑکتا رہے گا، سورج کو دیکھ کر نمازوں کے اوقات کا تعین کریں گے، یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، سورج کی حرکات سے جب ان کو پتہ چلے گا اب ظہر کا وقت ہو گیا فوراً ظہر ادا کریں گے، سورج کی حرکات سے ان کو پتہ چلے گا عصر کا وقت ہو گیا تو عصر ادا کریں گے، سورج ڈوبے گا فوراً مغرب کی نماز ادا کریں گے، یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، وقت آنے پر سارے کام چھوڑ کر نماز ادا کریں گے، نماز کے لیے کاموں کو آگے پیچھے کریں گے، مگر کام بنانے کے لیے نماز کو آگے پیچھے نہیں کریں گے، نماز کے لیے قربانی دینی پڑے گی، قربانی دیں گے، نماز کے لیے چلتی گاڑیوں کو بریک لگانی پڑے گی، بریک لگائیں گے، نماز کے لیے شٹر گرانے پڑیں گے، شٹر گرائیں گے، نماز کے عین نماز کے وقت میں گاہکوں کا ہجوم ہوگا، آواز لگائیں گے کہ بھائی مؤذن کی آواز آ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اور وہ سامنے لگ جائے گا کہ وقفہ برائے نماز کا وہ چارٹ لٹکائیں گے اور سیدھا مسجد کو چلیں گے، یصلون الصلاۃ اذا جاء وقتها، تورات میں تعارف کروایا جا رہا ہے، انجیل میں تعارف کروایا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت آتے ہی فوراً نماز ادا کریں گے، یتعذرون علی انصافہم ویتوضؤون علی اطرافہم، ہمیشہ باوضو رہیں گے اور ان کا تہ بند ٹخنوں سے اوپر رہے گا، اور منادیہم ینادی فی جو السماء، جب ان کا مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا اور فضا کو چیرتی ہوئی مؤذن کی آواز پورے گاؤں میں، محلے میں، شہر میں وہ پھیلے گی،
آواز گونجے گی تو اگلا منظر بڑا عجیب ہوگا، سب کے سب مسجد میں ہوں گے، مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوں گی، اور صفہم فی الصلاۃ و صفہم فی القتال سوا۔ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل کاش تم اس وقت زندہ ہوتے اور تم دیکھتے اذان کے وقت وہ مسجد میں پہنچے اور ایسے انہوں نے صف بنائی کہ نماز میں ان کی صف اور قتال میں ان کی صف تمہیں ایک جیسی نظر آئے گی، ایک جیسی نظر آئے گی۔ اور کہا اور لہم باللیل دویجن کدویج النحل، یہ تو اس امت کے دن کا حال ہے، رات کا حال بڑا عجیب ہے۔ جب رات کے اندھیرے چھا جائیں گے اور تم ان کے گھروں کے پاس سے گزرو گے، آواز لگاؤ گے، تمہیں شہد کی مکھیوں جیسی بھن بھناہٹ سنائی دے گی۔ اس بھن بھناہٹ میں وہ آہستہ آہستہ ہولے ہولے اللہ سے مناجات کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، اور اگلے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے کے سارے کام رات کو ہی وہ اللہ سے منظور کرواتے ہوں گے۔ منظوری ہوگی تو کام ہوگا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، نظام اللہ چلاتا ہے، وزراء نہیں چلاتے، صدور نہیں چلاتے، اور یہ بڑے بڑے افسران نہیں چلاتے، نظام اللہ فرماتے ہیں میں چلاتا ہوں۔ کہاں سے نظام، کہاں سے چلتا ہے؟ من السماء، آسمان سے نظام چلتا ہے، حکم وہاں سے آتا ہے، اسلام آباد سے نہیں آتا، حکم آسمانوں سے آتا ہے، آسمان سے آتا ہے۔ تنفیذ کہاں ہوتی ہے؟ الی الارض، زمین میں جا کر اس کی تنفیذ ہوتی ہے۔ تو لہم باللیل دویج کدویج النحل، اے بنی اسرائیل وہ جو آنے والی امت ہے وہ اپنے کل کے مسائل رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے رو دھو کر گڑ گڑا کر اگلے دن کے مسائل حل کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے، ان کی دنیا بھی جنت ہوگی اور آخرت بھی جنت ہوگی۔